حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل و مناقب ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، اسلام سے پہلے بھی، آپ کی بعثت سے پہلے بھی، اور آپ کی بعثت کے بعد بھی، اور سب سے پہلے آپ پر اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار ہیں، ہجرت کے ساتھی ہیں، اور غار کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ پناہ لینے والے، اور اسی طرح ہجرت کے بعد بھی مدینہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرنے والے، اور بلکہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا سفر نہیں جو ابوبکر کے بغیر ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا سفر نہیں جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ہو۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اکثر اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سنا کرتا تھا، دخلت انا و ابو بکر خرجت انا ابو بکر، کہ داخل ہوا میں اور ابو بکر و عمر، نکلا میں ابو بکر و عمر، گیا میں اور ابو بکر و عمر۔ یعنی اللہ کے نبی اکثر صحابہ کو یہ بیان کیا کرتے تھے، بار بار آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے تھے کہ میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے۔ حضرت علی یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اکثر اللہ کے نبی کی زبان سے یہ سنا کرتا تھا، اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر کی صحبت اتنی پسند تھی کہ اللہ کے نبی اپنے ہر سفر کے اندر ان کو ساتھ رکھتے تھے، اور ابو بکر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اتنی پسند تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت اور اتنا تعلق تھا کہ کوئی نبی کا سفر ایسا نہیں چھوڑتے جو اللہ کے نبی کے ساتھ نہ ہوتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، نبی کی مدد میں سبقت لے جانے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق میں سبقت لے جانے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان اور مال کو قربان کر دینے والے لوگوں میں سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی کی زندگی میں حج کا امام بننے کا شرف حاصل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حج کا خطبہ دینے اور حج کا امام بننے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری میں جو حج ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع سے پہلے، اس میں آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کا امام بنا کر بھیجا، فرمایا کہ ابو بکر جاؤ لوگوں کو حج کرواؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نبی کی سنت کو جاننے والے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے طریقے کو جاننے والے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج نہیں کیا بھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ابو بکر کو تعلیم دی، اور اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھا کہ ابو بکر جو ہے وہ سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور اگر اس کا اندازہ آپ لگانا چاہیں تو آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جو کہ صحیحین کے اندر، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہو کر جو ہے آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ تو یہ سن کر جو ہے ابو بکر رونے لگ گئے، باقی صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ تو حضرت ابو سعید خود ہی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس عمر رسیدہ آدمی کو، یعنی بوڑھے کو کیا ہوا ہے کہ باقی سارے جو ہیں، اللہ کے نبی نے صرف یہی بیان کیا، کسی بندے کی مثال آپ دے رہے ہیں کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا کے اندر رہے یا پھر جو ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اس بندے نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ترجیح دی۔ اللہ کے نبی اپنا تو ذکر نہیں کر رہے، لیکن ابو بکر نے رونا شروع کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ابو بکر سے جب پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب ہے، مجھے اس وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ کانا اعلمنا، ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اور نبی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جس شخص نے اپنی صحبت اور اپنے مال کے ذریعے میرے اوپر احسان کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔